لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے. صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے, ہمیں اپنے ہی لیے چاہیے. من عمل صالحا فلنفسہ, جو کوئی نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا, اور نیک کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر مت سمجھنا, خواہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراہٹ سے بات ہی کرنا کیوں نہ ہو. بات نماز کی چل رہی تھی تو میرے بھائی نماز معاف نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. باقی جگہوں پہ اسلام تھوڑی ریلیکسیشن تو دیتا ہے. اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتے, اگر آپ بیمار ہو تو بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. جب ہم نماز پڑھیں گے تبھی تو ہم برے کاموں سے بچیں گے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس پب جی کھیلنے کے لیے ٹائم ہے, حرام ریلیشن شپ میں رہنے کے لیے ٹائم ہے, اور کہتے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ پیور ہے. میرے بھائی کہاں پہ بیٹھے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر دو مرد اور عورت اکیلے بیٹھے ہو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب جب بیچ میں شیطان ہو تو کیا ہوگا وہاں پہ خود ہی امیجن کر لو. جب نماز ہم پڑھیں گے تو برے کاموں سے تو الٹیمیٹلی بچیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور لوگ سکون کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں, لوگوں کی تلویں چاٹ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں, اگر سکون ڈھونڈتے ہو نا تو دیکھو سکون کسے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ میری یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں. جب اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور کنیکٹ کس طریقے سے ہوں گے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق جو ہے نا وہ نماز ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس کا مال اور اس کے اولاد سب برباد ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں تھا, پھر کیوں وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو بکر کا دل صاف نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر کیوں وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ صحابہ کا دل صاف نہیں تھا, پھر کیوں وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز معاف نہیں ہے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو, لہٰذا اسے چاہیے کہ دعا کرے. لیکن جب ہم سجدہ ہی نہیں دیتے تو دعا کیا کریں گے؟ مستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب کامران ہو گیا, اور اگر وہ خراب رہی تو ناکام و نامراد ہو گیا. لیکن واللہ ہم نے لائٹلی لیا ہے. ہمارے پاس ہر ایک چیز کے لیے ٹائم ہے. واٹس ایپ پہ سٹوری دیکھ کے ہم تھکتے نہیں ہیں, سوشل میڈیا پہ سٹوری دیکھ کے تو ہم تھکتے نہیں ہیں, لیکن جب قرآن کی آیت ہمارے سامنے آ جائے تو سوائپ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, حرام ریلیشن شپ میں کیوں پڑے, نامحرم لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیوں چیٹنگ کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو مار پڑے گی پھر. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے قرآن کو اوپر والی الماری میں رکھا ہے. قرآن پڑھو, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جن لوگوں نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, ان کے لیے جنت حرام ہے. ومأواہ النار, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کو وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا تو شرک نہیں ہے. میرے بھائی کہاں پہ بیٹھے ہو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں نہ ہو جاؤ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی عقل لڑاؤ یہاں پہ. مشرکین کون ہوتے ہیں؟ مشرک جو شرک کرتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی شرک کرتا ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھیں, آپ کس کو آگے رکھتے ہیں؟ کیا آپ حرام ریلیشن شپ کو آگے رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ڈیزائرز کو آگے رکھتے ہیں؟ یا آپ اپنی ڈیزائرز اور لذتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा भी अल्लाह की रज़ा के लिए कोई चीज़ छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर देगा।